خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ آج ہم بات کریں گے سورہ اعراف میں حضرت آدم اور شیطان کے قصے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھٹنوں اور پٹھوں کی کمزوری اور تکلیف کا ہومیوپیتھک علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور ان کی تخلیق کے بعد ان میں روح پھونکی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان کھڑا رہا۔ ترجمہ قرآن۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا۔ ترجمہ قرآن۔ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ شیطان کے اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال جانے کا حکم دیا اور اس پر لعنت کی۔ حوالہ قرآن۔ ترجمہ۔ پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 13۔ اس حکم کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ حوالہ قرآن۔ ترجمہ۔ اس نے کہا، اس دن تک کے لیے مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی اور اس نے انسانوں کو بہکانے کا عزم کر لیا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کی سزا اور گمراہی کی اصل سبب انسان تھا۔ حوالہ قرآن۔ اس نے کہا، پس تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ ترجمہ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19۔ بس اس دن سے آدم اور حوا کو شیطان نے ورگلانے کی کوششیں شروع کر دیں اور ان سے کہا کہ یہ درخت کا پھل کھانے سے تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی اور فرشتوں جیسی صفات حاصل ہو جائیں گی۔ حوالہ قرآن۔ ترجمہ۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے ان کے ستر کھول دے اور کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس لیے اس درخت سے صرف دور روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ نہ جیو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ آدم اور حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم سے لباس ہٹ گیا۔ حوالہ قرآن۔ ترجمہ۔ پس جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے ستر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا اور انہیں شیطان سے بچنے کی نصیحت بھی کی۔ ترجمہ قرآن۔ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک روکے رہنا اور فائدے اٹھانے کی جگہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 24۔ پھر آدم اور حوا نے اپنے اس عمل کی توبہ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔
اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں ورگلانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے تو وہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم بات کرتے ہیں گھٹنوں کی کمزوری کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ کیلکیریا فوس 6x میں 2 ٹیبلٹ دن میں 2 دفعہ، رسٹاکس 200 میں 5 قطرے صبح کے ٹائم دن میں 1 دفعہ، آرنیکا 30 میں 3 ڈراپ 3 بار دن میں تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ 1 ماہ تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ مکمل صحتیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔